بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو آنکھوں کی خیانت سے واقف ہے اور دلوں میں چھپے ہوئے رازوں سے آگاہ ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمارے لیے وسیلہ ہیں۔ صاحبان ایمان سامعین کرام، ہمارے آج کا سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے اس کے ترجمے اور چند ایک نکات پر روشنی ڈالی تھی۔ آج ہم اس آیت کے متعلق احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں ہم اس آیت پر روشنی ڈالیں گے اور اس کے اہم نکات بھی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ترجمہ: اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہوں۔ دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ بس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر رہیں۔ اس کی تفسیر اور اس میں بیان ہونے والے پوشیدہ نکات ہم آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکے ہیں۔ تو آج ہم اس سلسلے میں احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرامین ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ پہلی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الدعاء صلاح المومن وعمود الدین ونور السماوات والارض۔ ارشاد ہوا دعا مومن کا اصلاح ہے، دین کا ستون ہے اور آسمانوں اور زمین کے لیے نور ہے، روشنی ہے۔ ایک اور جگہ پہ آپ نے فرمایا، صرف ترجمہ پیش خدمت ہے، اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ اور حوادث کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں جاؤ، اسی کی طرف گریہ اور زاری کرو اور اسی کو پکارو کیونکہ دعا عبادت کی روح ہے۔ ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرو۔ پھر ارشاد ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین عبادت دعا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو دعا کی اجازت دیتا ہے تو اس کے لیے رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ یاد رکھو، جو دعا کا سہارا لے وہ ہلاکت میں ہرگز مبتلا نہیں ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دعا قبولیت کا خزانہ ہے جس طرح بادل بارش کا خزانہ ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دعا مومن کی ڈھال ہے، جب دیر تک دروازے پر دستک دو گے تو آخر تمہارے لیے کھل ہی جائے گا۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دعا کامیابی کی کنجی اور فتح یابی کا تمغہ ہے۔ بہترین دعا وہ ہے جو پاکیزہ سینے اور متقی دل سے نکلے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دعا عبادت کی روح ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دعا نفس عبادت ہے۔ آداب دعا، دعا مانگنے کے آداب دعا کون کون سے ہیں یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اگر ان آداب کے ساتھ دعا مانگی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مانگنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ وہ دعا رد نہیں ہوگی جس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا۔ نمبر 2، محمد و آل محمد پر درود بھیجا جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا
مجھ پر تمہارا درود تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ضامن ہے اور تمہارے اعمال کی تطہیر ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے تک دعا اور آسمان کے درمیان پردہ حائل رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے اعتراف گناہ۔ گناہوں کا اعتراف کرنے کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ حضرت صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ دعا فقط یہ ہے کہ پہلے خدا کی حمد و ثنا کی جائے، پھر گناہوں کا اعتراف کیا جائے اور آخر میں طلب حاجت کی جائے۔ اور دعا کے آداب میں سے جو اگلا ادب ہے وہ ہے خضوع اور خشوع۔ دعا کو ہمیشہ خضوع و خشوع کے ساتھ مانگا جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ غافل دلوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جب رکت طاری ہو جائے اس وقت دعا کرو، کیونکہ رکت ایک رحمت ہے۔ دعا سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ اگلا ادب یہ ہے کہ اصرار کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی دعا میں اصرار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور 7واں ادب اس میں یہ ہے کہ مناسب اوقات میں دعا کرنی چاہیے، مثلا نماز وتر میں، نماز فجر کے بعد، ظہر اور مغرب کی نماز کے بعد، یہ قبولیت دعا کے اوقات ہیں۔ نمبر 8 آداب دعا میں سے یہ ہے کہ اجتماعی دعا ہو تو بہتر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر 40 افراد پر مشتمل اجتماع دعا کرے تو ان کی دعا قبول ہوگی۔ اور 9واں ادب یہ ہے کہ دعا میں رازداری ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کے ساتھ دعا کرے۔ 10واں ادب یہ ہے کہ 40 مومن کے لیے دعا کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے 40 مومنین کے لیے دعا کرے اور بعد میں اپنے لیے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور 11واں ادب اس میں یہ ہے کہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کی صورت میں بھی اگر دعا کرنے کو جی چاہے تو سمجھ لو کہ یہ بلا تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ دعا کی قبولیت کی شرائط، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف آپ کو اس کی ہیڈ لائنز بتاؤں گا۔ سب سے پہلی شرط ہے معرفت الہی، اور اس کی دوسری شرط ہے معرفت کے مطابق عمل، تیسری شرط ہے رزق حلال، اور چوتھی شرط اس میں ہے کہ دعا حضور قلب کے ساتھ کی جائے، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ دوسرے مومنین کے لیے دعا کی جائے۔ 6ٹھی شرط اس میں یہ ہے کہ خوشحالی کے دنوں میں دعا کرے۔ 7ویں شرط یہ ہے کہ گریہ و زاری، دعا کرتے وقت آنکھیں نم ہو جائیں، گریہ و زاری کریں تاکہ خداوند عالم دعا کو قبول فرما لے۔ اور دعا کی طاقت، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ دعا کائنات کے مصدر طاقت کی طرف رجوع کرنے سے عبارت ہے۔ اگر دعا کرنے والا اس شعور اور ادراک اور یقین اور معرفت کے ساتھ دعا کرتا ہے کہ کائنات کا حاکم اعلیٰ اور صاحب اقتدار فقط اللہ ہے، تو اس کی دعا مؤثر ثابت ہوگی۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات، پہلا نکتہ یہ ہے کہ دعا کائنات کے خالق، حاکم اعلیٰ اور سرچشمہ طاقت سے ارتباط کا نام ہے۔ دوسرا نکتہ اس میں یہ ہے کہ مطلوبہ شرائط کی حامل دعا تقدیر ساز اور مؤثر تربیتی عامل بن سکتی ہے۔ تیسرا نکتہ اس میں یہ ہے کہ دعا سے عدم دلچسپی راندہ درگاہ الہی ہونے کی دلیل ہے۔ چوتھا نکتہ اس میں یہ ہے کہ جامع شرائط دعا کا قبول نہ ہونا ممکن ہی نہیں۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اس طریقے سے
دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔